دوستو ایک دوست کی کہانی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگست کی 13 تاریخ کو بروز پیر حسب معمول میں نے اپنی دکان کھولی تو ملازم نے جھاڑو وغیرہ دے دیا۔ میں اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ ابھی چند خبریں ہی پڑھ پایا تھا کہ ایک سوٹیڈ بوٹیڈ لمبی ٹائی والے بابو جی نے ایک پرانا موٹر سائیکل لے کر حاضر ہوئے۔ کہنے لگے کہ جی اسے دیکھنا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے اسے؟ بابو صاحب نے کہا کہ میرا نیا موٹر سائیکل چند دن پہلے چوری ہو گیا۔ اوہو، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ خیر، یہ پرانا موٹر سائیکل گھر میں کھڑا تھا، سوچا کہ یہی ٹھیک کروا لیا جائے۔ میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، اور میں سوچنے لگا کہ آج تو موٹی مرغی ہاتھ آئی ہے۔ کہنے لگا تو پھر اسے ٹھیک کر دیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، اس کے ٹائر ٹیوب تو نئے ڈالنے پڑیں گے، بہت خراب حالت میں ہیں۔ وہ صاحب جھٹ بولے کہ بھائی صاحب، جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ خراب ہے وہ ڈال دیں۔ میں نے کہا کہ کب تک چاہیے موٹر سائیکل؟ اس نے کہا کہ جس دن آپ کہیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ آپ پرسوں آ کر لے جانا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی صاحب، مجھے فٹ قسم کی موٹر سائیکل چاہیے اور خرچ کی پرواہ نہ کریں۔ میں نے کہا کہ جناب عالی، خرچ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ صاحب چلے گئے۔ میں دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا کہ آج تو موٹی مرغی پھنسی گئی۔ میں نے تمام دن دوسرا کام اپنے ملازموں کے حوالے کر دیا اور خود بھرپور توجہ اور محنت سے وہ پرانا موٹر سائیکل ٹھیک ہی نہیں بقول بابو جی کے کہ فٹ کر دیا، اور اب میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ بابو صاحب آئیں اور جلدی سے اپنی موٹر سائیکل کو لے جائیں۔ مگر میں نے تو اسے پرسوں کا وقت دے رکھا تھا۔ میں نے خود موٹر سائیکل چلا کر چیک کی تو وہ مجھے واقعی بالکل فٹ لگ رہی تھی۔ پیسے کی پرواہ نہ کریں، موٹر سائیکل نئی کر دیں۔ خیر، اگلا دن بھی گزر گیا، اور وہ دن آ گیا جس دن بابو صاحب کو موٹر سائیکل لے کر جانی تھی۔ اس دن میری دکان پر موٹر سائیکل ٹھیک کروانے والوں کا رش لگا رہا۔ تقریباً دوپہر کے وقت یہ رش تھما تو سکون سے کھانا کھایا۔ اتنے میں ایک رکشہ دکان کے آگے آ کر رکا۔ اس میں وہی بابو صاحب نکلے۔ انہیں دیکھ کر میری بانچیں کھل گئیں۔ خیر، حوصلے سے کام لیتے ہوئے میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا ہاں جی، ہو گیا ٹھیک؟ میں نے کہا جی بالکل، یہ کھڑی ہے۔ اس نے پوچھا کہ خرچہ کتنا آیا؟ میں نے کہا جی 7240۔ وہ صاحب کچھ سوچنے لگے۔ میں نے کہا کہ جناب آپ پہلے چیک کر لیں۔ وہ صاحب بولے کہ جناب آپ نے کھل کر خرچہ نہیں کیا، مزہ نہیں آیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پیسے کی پرواہ نہ کریں۔ میں نے اسے کہا کہ جناب آپ پہلے چیک تو کر لیں۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی تو میں ایک شادی پر جا رہا ہوں، یہ لائٹیں بھی اس کی تبدیل کر دیں، اور اگر کوئی اور چیز بھی رہتی ہے تو وہ بھی تبدیل کر دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ میں نے اسی وقت موٹر سائیکل میں سے پرانی چیزیں نکلوا دیں اور وہاں نئی چیزیں لگا دیں، اور موٹر سائیکل کی لائٹیں بھی بالکل نئے ڈیزائن کی فٹ کر دیں۔ اگلے دن تقریباً دوپہر سے ذرا پہلے وہ صاحب آئے۔ کہنے لگے ہاں جی جناب، کیا بنا؟ میں نے کہا کہ اب تو پہلے سے بھی بہتر کر دی ہے، میں نے بل پہلے سے ہی بنایا ہوا تھا۔ جلدی سے انہیں تھما دیا۔ 8700۔ وہ بولے بس اتنا سا؟ میں نے کہا کہ جناب پہلے آپ ایک ٹرائی تو لے کر دیکھ لیں، پھر کہنا۔ ان صاحب نے دکان کے آگے 1-2 ٹرائیاں لیں، پھر دکان کے سامنے آ کر موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے کہا کہ یار اس کی بریک ذرا ٹائٹ کرنا۔ ملازم نے فوراً جا کر بریک ٹائٹ کر دی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے بریک ٹائٹ کروا کے انہوں نے دکان کے آگے ایک سڑک سے دوسری سڑک تک 3-4 ٹرائیاں لیں۔ 1-2 منٹ ہی گزرے تو میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ ارے وہ موٹر سائیکل والا کہاں گیا وہ؟ شاگرد کہنے لگا کہ استاد جی وہ بابو تو نظر نہیں آ رہا۔ میں نے سوچا کہ شاید لمبی ٹرائی لینے گیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ تھوڑی دیر اور گزری تو ہم سب پریشان ہو گئے۔ میں نے فوراً موٹر سائیکل پکڑی اور جس طرف وہ بابو صاحب گئے تھے اسی طرف روانہ ہو گیا۔ سارا شہر ڈھونڈا مگر وہ موٹی مرغی کہیں نہ ملی۔ میں شاید لالچ میں زیادہ ہی ان پر اعتبار کر بیٹھا، اور اس مرغی نے میرے اندھے اعتبار کا خوب فائدہ اٹھایا۔ دوستو آپ بھی ایسی موٹی مرغیوں سے ہوشیار رہیے گا، کبھی بھی لالچ نہ کیجیے، کیونکہ لالچ میں انسان دماغ سے سوچنا بند کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر توکل رکھیں، خوش رہیں گے اور نقصان سے بھی بچ جائیں گے۔
دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔